اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. دعائے سرکار مولا امام زمان علیہ السلام. رو بقبلہ ہاتھوں کو بلند کر کے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فيها طويلا برحمتك الراحمين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دوستی آگے آئے، آپ گرم بھی رہیں گے، دونوں نزدیک ہو جائیں. صلوات پڑھ کے محمد و آل محمد. آگے آئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قبولی اعمال کے لیے اور اس ماہ میں روزے کی قبولی کے لیے بلند صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم مما ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ موضوع سخن عبودیت و بندگی ہے، اور اسی عنوان سے چند راتوں سے ہم اسی عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کچھ اور عرائض آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ جیسے ہی قرآن اٹھائیں گے، سورہ حمد پڑھ کے جیسے ہی الہ بارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں آپ یہ میسیج اور یہ پیغام ملے گا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ جس کتاب کو آپ نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے، اس کو یہ کتاب آپ کو پیغام دے رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے کتاب، ایک میسیج ہے اس کتاب کی کہ ذالک الکتاب، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اشارہ ہے اس میں کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یعنی کوئی شک و شبہ کی گنجائش اس کتاب میں نہیں ہے۔ یہ کوئی ناول نہیں ہے، کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی لیلا مجنوں کے قصے نہیں ہے اس میں، کوئی کہانی نہیں ہے اس میں کہ ٹائم گزارنے والی کتاب ہو، ٹائم پاس نہیں ہوتے ہیں، یہ دنیا کی کسی کتاب سے مشابہ نہیں ہے، اسی کتاب سے اس کتاب کی کوئی شباہت بھی نہیں ہے، کوئی کتاب کائنات میں قرآن جیسی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی شباہت رکھتی ہے، نہ آپ کہہ سکتے کہ فلان کتاب کو لائے قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کی شبیہ ہے، نہیں کہہ سکتے آپ۔ بس جس کتاب کو خدا نے نازل کی اسی عنوان کے ساتھ کہ یہ ہدایت ہو بشریت کے لیے قیامت تک، ایک رول دیا، ایک ایسی انفارمیشن ہے اس کتاب میں کہ اگر اس انفارمیشن کو انسان پڑھے اور مطالعہ کرے تو زندگی میں خوار و ذلیل نہیں ہوتا۔ انسانی رول ہے اس میں، خدا نے کس طرح انسان کو بنایا اس کے لیے رول نہیں رکھا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ تو لغو ہے، پھر یہ کام نعوذ باللہ بےہودہ کام ہے کہ خدا بندے کو خلق کرے اور اس کے لیے، اس کی بندگی کے لیے، اور وہ کس طرح زندگی گزارے، کس طرح چلے، اس کے لیے کوئی رول نہ چھوڑے۔ آج دنیا کی معمولی کاموں میں 1000 رول ہوتے ہیں، آپ کسی کارخانے میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے 1000 قسم کا رول ہے، بوٹ اس قسم کا پہنے، فلان اس ٹائم پہ آ جائیں، اس ٹائم پہ آپ کو جانا ہے، فلان چیز کو ہاتھ لگانا ہے، فلان چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ ہاں، آپ ایک کارخانے میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے 1000 قسم کا رول رکھتے ہیں، اگر آپ نے رول کو فالو نہیں کیا تو آپ کو پھر جواب بھی دے گا، کوئی آپ کا جو ہے وہ ماتھا نہیں چومے گا کہ نہیں کوئی بات نہیں بچے، کوئی نہیں، آپ غلطی کرتے جائیں، انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کی بات ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ نے رول ادا نہیں کی، قوانین کو جو ہے آپ نے قوانین پر عمل نہیں کیا، آپ کو کہے گا کہ بسم اللہ، آپ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی اور 100 اور آدمی لائن پہ ہے کہ اس کارخانے پر آ جائے، ہے کہ نہیں؟ اس کارخانے میں آ جائے، تو آپ کو محتاج بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے رول ادا نہیں کی، قوانین کو توڑا آپ نے۔ وہ پیسے اسی عنوان سے آپ کو دیتے کہ آپ اس کے قوانین کو نہیں توڑ سکتے۔ فکس 8 بجے اگر آپ کو کام پر پہنچنا ہے تو اگر 8:05 پر آپ پہنچیں گے، 2 دن اس طرح کریں گے آپ کو کام سے نکال دے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں 8 پر مشین چلے گا، اور اس مشین جو یہ مشین ہے، جیسے چل رہی مشین، اس کے ایک آدمی آپ ہیں، یعنی 5 آدمی 10 آدمی اس مشین پر کام کرتے، ایک آدمی آپ ہیں۔ اگر آپ 5 منٹ لیٹ آئیں گے تو آپ کی وجہ سے 5 آدمی کا اور کبھی ٹائم ضائع ہوگا آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو فارغ ہیں، کام آپ کو نہیں دیں گے، ہے کہ نہیں؟ رول آپ نے توڑ دیا ہے، اور ہم مجبور ہیں کہ اس رول کو فالو کریں، کیونکہ ہماری زندگی کا دار و مدار اسی پیسے پر ہے جو کارخانے سے مجھے مل رہا ہے۔ اگر میں نے رول فالو نہیں کیا، چاہے مجھے جتنی بھی تکلیف اٹھانے پڑے، میں جو ہے وہ تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیار نہیں کہ مجھے اس کارخانے سے نکال دیں، ہے کہ نہیں؟ آپ
رول کو ہر صورت میں آپ فالو کریں گے. آپ کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اس کا بھی قصور نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں یار کتنا بڑا سخت آدمی ہے یار, 5 منٹ کی کیا بات ہے. انہوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا اس میں. آپ کی ایسی 5 منٹ روز کا دیر ہونے سے کتنا وہ نقصان کرے گا, ہے کہ نہیں. آپ اپنی بات اپنی فکر کرتے ہیں, کہتے کیا ہوگا یار 5 منٹ 10 منٹ میں کیا ہوتے, کیا قیامت ہو جائے گا, کیا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ یہی سمجھتے ہیں نا. وہ جو کارخانہ دار ہے وہ نہیں سمجھے گا اس چیز کو. وہ کہتے ہیں میں نے اس میں پیسہ انویسٹ کیے اور میں اس کا 100% منافع حاصل کروں گا. انہوں نے ٹارگیٹ نہیں رکھا کہ مجھے اس میں سے 50% بھی مل جائے تو کوئی بات نہیں. جتنے وہ کاریگروں کو جو پیسے دے رہے ہیں اس کارخانے میں انہوں نے پیسہ انویسٹ کیے, تو وہ 100% کا ٹارگیٹ رکھا ہے اس نے کہ تاکہ میرے ہاتھ میں آ جائے. کوئی گنجائش بھی نہیں رکھا ہے اور کوئی چھوٹ بھی نہیں دی ہے. بس ہم مجبور ہیں کہ اس قانون کو ہم لوگ فالو کریں, وگرنہ ہم کو نکال دیں گے اور ہم بے روزگار ہو جائیں گے, ہے کہ نہیں. ایک کارخانے کے لیے 1000 قسم کا رول ہے. ایسے ہی منہ اٹھا کے نہیں جا سکتے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی بوٹ کس قسم کے آپ نے پہننے ہیں, بتاتے نہیں بتاتے. چپل کے ساتھ جا سکتے ہیں آپ, نہیں جا سکتے. تو آپ کو پہلے سے بتاتے سب کچھ, اور آپ اس رول کو فالو کرنے پر مجبور ہیں. لیکن خدا نے جس قرآن کو انسانی رول کے لیے رکھا ہے, انسان بڑا یا کارخانہ, کارخانہ نقصان کرے خطرناک ہے یا انسان نقصان کرے خطرناک ہے. ہاں نہیں, کارخانہ باڑ میں جائے انسان, کیا کرنا ہے. ایک کارخانے کا نقصان خطرناک ہے یا انسانیت کا نقصان خطرناک ہے. اب جو سچویشن اس وقت انسانیت کی ہے اس روئی زمین پر, ابھی آپ لوگ جب میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں, خدا نہ کرے کہ وہ میڈیا بھی پاکستانی میڈیا ہو, پورا ٹینشن. آپ جس چینل کو آپ آن کریں گے تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے اس میں. قتل و غارت, فساد. دنیا کے آپ جس ٹی وی کو آن کریں گے تو اس میں گند بہت زیادہ ہوں گے, ٹینشن والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. اتنے قتل, فلان جگہ پر قتل, وہاں بم دھماکہ, یہاں قتل, والا فلان جگہ پر قتل, بچے کو قتل کیا, بچی کو قتل کیا, باراتیوں کو قتل کیا. سارے اسی قسم کے قصے ہم سنتے ہیں روزانہ. فلان جگہ پر جو مردہ گوشت بیچتے ہیں, فلان جگہ پر نقلی دودھ بناتے ہیں. میڈیا میں آیا تھا نا, ہندوستان میں ایک جگہ میں جو ہے وہ نقلی دودھ بنا رہا ہے. 1 پاؤ دودھ سے پتہ نہیں کئی کلو دودھ بنا, اسی سے جلیبیاں بنتی ہے, اسی سے گلاب جامن ہے, رس گلے ہیں, ہم بھی مزے سے کھاتے ہیں. ساری اسی قسم کی گند اور ٹینشن ہے جو ہے ٹی وی میڈیا میں ہوتے ہیں. یہ انسانیت کا کام ہے جو اپنے رول کو توڑ دیا انہوں نے. آؤٹ آف رول کام کر رہا ہے انسان اس وقت. کئی صدیوں سے انسانیت آؤٹ آف رول کام کر رہا ہے. کوئی رول نہیں ہے ان کے لیے, ہے لیکن اس پر عمل ہی نہیں ہو رہا ہے. قرآن ہے لیکن کوئی قرآن اٹھانے کو گوارا بھی نہیں کرتا. رول ہے لیکن رول کو کوئی فالو کرنے کے لیے کوئی آمادہ بھی نہیں کہ اس رول کو فالو کرے. کیوں؟ جس سے میری زندگی مربوط ہے, میری انسانیت مربوط ہے, میری تشخص مربوط ہے, کمال مربوط ہے, اس کو میں دیکھتا ہی نہیں ہوں, اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا ہوں, میں اس کو گوارا بھی نہیں کرتا ہوں کہ ایک نگاہ تو کروں اس کتاب میں ہے کیا جو اس مہینے میں نازل بھی اسی مہینے میں ہوئے قرآن. کم از کم اگر پورے سال میں آپ لوگ تلاوت قرآن نہیں کرتے تو اس مہینے میں کریں. ہمارے والدین اگر زندہ خدا ان کو طول عمر عنایت کرے, اور اگر اس دنیا سے چل بسے, خدا ان کی مغفرت کرے. وہ ہمیں جو ہے کان کھینچ کے بھی نا, تپڑ مار کے بھی جو ہے ہمیں لے جاتے تھے قرآن پڑھے. بس اب قرآن کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. باپ خود بے نمازی, قرآن ان کو خود نہیں آتے, بچے کو کیا قرآن سکھائے گا. ہمارے والدین ان پڑھ تھے, بہتر ہے لکھے پڑھے جاہلوں سے. پڑھے لکھے ہیں لیکن علم دین سے دور. ہمارے والدین خدا کی قسم ان پڑھ تھے, کوئی مدرسے میں کوئی اسکول میں نہیں پڑھے تھے, لیکن ان کو اتنا معلوم تھا کہ میرا بچہ جو ہے دیندار ہو. اسی طرح اکثر کے والدین ان پڑھ تھے, کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے. خود میرے والد صاحب لکھے پڑھے نہیں تھے, لیکن ہماری تربیت کیا جو اس ممبر حسین پر میں ہوں نا, اس ممبر حسین پہ میرے اس والد کا صدقہ ہے, والد محترم کا ہے, جنہوں نے
جتنا وہ جانتے تھے اسی پر عمل کیا، مال حرام کھا کے آج میں اس منبر حسین پر ہوں۔ کوئی حرام مال کھا کے اس منبر پہ نہیں آ سکتا، آ سکتے؟ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن تربیت اپنے اسی کم علمی میں بہترین تربیت کرتے، بہترین۔ ہمارے گھر میں سارے نمازی ہیں، باپ خود نماز پڑھتے، وہ خود نماز پڑھتے آخری عمر تک۔ مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، بہت سخت بیمار، آخری جو ہے بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، بہت عجیب کہ رات کو جو ہے کبھی 6 دن وہ بالکل سوتے نہیں تھے، اور 6 راتیں سو نہیں سکتے تھے، اور 6 دنوں کو وہ بیدار رہتے تھے، دن کو بیدار اور راتوں کو سو نہیں سکتے، عجیب بیماری۔ لیکن ٹائم ٹیبل نماز کا بہت خیال رکھتے، ہر چیز ان سے آؤٹ ہو جاتی تھی لیکن نماز کا ٹائم ان سے آؤٹ نہیں ہو جاتا۔ لکھے پڑھے نہیں تھے لیکن ہم سب کو قرآن خوان بنایا۔ میری بہنیں جو ہے وہ بہنیں میری قرآن پڑھتی ہیں، بھائی وغیرہ نمازی ہیں۔ ایک معمولی سا انسان اتنے انسانوں کا تربیت کیا، ابھی تو لکھے پڑھے جاہل کچھ نہیں کر رہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لکھے پڑھے اپنے آپ کو کہتے ہیں میں پی ایچ ڈی کی ہوں، میں نے فلاں یونیورسٹی میں کیا ہے، تو کیا تیر مارا ہے تم نے؟ تمہارا بچہ بے تربیت ہے، بیوی بے حیا ہے، بچے بے تربیت ہے، اس پڑھائی کا کیا فائدہ؟ علم تو نور ہے، اس نور سے تو نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ روایت میں ہے کہ العلم نور، علم نور ہے، یقذفہ اللہ فی قلب ما یشاء، علم نور ہے، خدا جس کے قلب میں چاہے اس علم کو اتار دیتا ہے۔ بس یہ کون سے علم ہے کہ میں یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہوں لیکن بیوی میری بے حیا، یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہوں بچے میرے بے تربیت، تو آپ کس یونیورسٹی سے تو بہتر وہ والد صاحب ہے جو کچھ نہیں پڑھے، صحیح ہے نہیں؟ کم از کم قرآن خوان تو بنائے، کم از کم حلال خور تو بنائے۔ باپ خود حرام کھا رہے تو بچے کو کیا، خود میک ڈونلڈ جا کر کھا رہے بچے کو بھی ساتھ کھلا رہے۔ کہاں بیٹا آ جائے، جب باپ خود منہ کو نہیں بند کر سکتا تو بیٹا کہاں سے بند کرے؟ جب والدہ خود گھر میں پردہ نہیں کرتی تو بچی کیا پردہ کرے گی؟ جب بچی اپنی والدہ کو گھر میں بے پردہ دیکھے گی تو اس بچی کے لیے کون آئیڈیل ہے اس گھر میں؟ بتاؤ۔ ٹی وی کھولیں گے تو ٹی وی میں تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ فلمیں دیکھیں گے اس میں کوئی پردہ ہے ہی نہیں۔ آپ جس چینل کو لگائے بے پردگی، بے حیائی، گھر میں بھی جو ہے والدہ جو ہے وہ بھی بے پردہ، تو پھر اس بچی کی کہاں سے تربیت ہوگی؟ مجھے بتاؤ۔ بچی کس کو آئیڈیل بنائے؟ بچی کس کو آئیڈیل بنائے؟ بچہ کس کو آئیڈیل بنائے؟ جب باپ خود بے نمازی ہو تو بچہ کس کو آئیڈیل بنائے؟ جب باپ خود قرآن نہیں پڑھتا ہو تو بچہ کس کو قرآن آئیڈیل بنا کر قرآن خوان ہو؟ بس انسانیت اپنی تمام وجود کے ساتھ مورال، انسانیت کی جو مورال ہے نا وہ گر گئے۔ جس طرح شیئر مارکیٹ میں ہوتے ہیں نا، قیمتیں گر جاتی ہیں نا، کبھی اوپر چڑھتی کبھی گر جاتی ہیں، لیکن انسانیت کی مورال ابھی تک مسلسل نیچے کی طرف ہے کہ نہیں؟ گر رہی ماں، صرف اسی عنوان کے ساتھ کہ حق عبودیت ہم لوگ ادا ہی نہیں کرتے، آؤٹ آف رول زندگی گزار رہے ہیں۔ تیس پاروں کی جو یہ کتاب ہے، میں نے اس کتاب کا کیا مطالعہ کیا، یہ کتاب کیا میسج دے رہے ہیں؟ اس میں تمام رول ہے، انسانی رول، کہ آپ اگر انسانی رول پر رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس قرآن کا مطالعہ کریں، اس قرآن کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ دوستی کریں۔ جو اس کتاب کے ساتھ دوستی کرے گا، خدا قیامت کے دن اسی کتاب کے ساتھ اس کو محشور کرے گا، اور جو اس کتاب کے ساتھ دوستی نہیں کرے گا، مطالعہ نہیں کرے گا، اس پر غور و فکر نہیں کرے گا، انسانی رول کو اس میں سے نہیں ڈھونڈے گا، اگر وہ مرے بھی تو قرآن کے ساتھ محشور نہیں ہوگا۔ اور یہ جو رواج ہے ہمارے ہاں، بس جیسے ہی مر جاتے ہیں، جو بھی ہو، گناہگار ہو، جو بھی ہو، سب سے پہلا کام ہم لوگ جو کرتے ہیں نا، ایک رواج بن گیا۔ یہ سارے رواجیں جو ہم بناتے ہیں اس میں کتنے فیصد اسلامی رواج ہے بتاؤ؟ مر جاتے ہیں، وہ زندگی میں اس نے قرآن کھولا ہی نہیں، قرآن پر عمل ہی نہیں کیے،
ہم کہتے ہیں کہ بس اس کے لیے قرآن خوانی کریں. کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں 5 قرآن ختم کریں. آپ جتنا زیادہ ختم کریں گے اتنا ہی عذاب اس پر زیادہ ہوگا. ہم کتنے بے وقوف ہیں, ایسی بے وقوفانہ حرکتیں کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا ہی نہیں, جس نے قرآن کی طرف دیکھا ہی نہیں, جس نے آؤٹ آف رول زندگی گزاری ہے, جس نے اپنے گھر میں خود نمازی نہیں ہے, بیوی نمازی نہیں ہے, بچے نمازی نہیں ہے, اب وہ مر گئے ہیں تو اس کے لیے قرآن خوانی کرتے. کیا فائدہ اس قرآن خوانی کا؟ 1% بھی ثواب نہیں, الٹا عذاب ہوگا اس کے اوپر. کیونکہ آپ آیتیں پڑھیں گے نا, جب آیتیں پڑھیں گے اس آیتوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا ہے. قاری قرآن آیت پڑھے گا, اس مردے نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے, اس پر عمل نہیں کیا, جیسے ہی تلاوت ہوگا اسی پر عذاب ہوگا. پڑھتے جائے, 20 قرآن ختم کریں آپ, کیا فائدہ ہے اس کا؟ جس نے ایک مرتبہ غلطی سے بھی اس قرآن کے ساتھ دوستی نہیں کی ہے, اس کتاب کو نہیں کھولا ہے, اس کے لیے آپ کتنی قرآن خوانی کریں گے؟ پڑھتے جائے قرآن. یہ رواج ہم لوگوں نے بنایا ہے. ابھی تو یہاں پر رواج ہے, چلے پاکستان میں دیکھتا تھا, یہاں تو میں بہت عجیب غریب چیزیں دیکھ رہا ہوں. خدا خیر کرے, آئندہ 10-20 سال میں پتہ نہیں کیا ہوگا. وَعَلَى الْإِسْلَامِ وَالسَّلَامِ, اسلام یہاں سے ختم ہو جائے گا. جو شرائط میں دیکھ رہا ہوں اسی طرح لگ رہا ہے مجھے. اب فاتحہ خوانی میں تو جاتا ہی نہیں ایسی چیزوں میں زیادہ, مجھے وہ نہیں ہے. بہت ایسی جگہوں میں کہ جہاں کوئی مجلس حسین میں نہ آئے, میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ پورے سال میں نے نہ شب قدر میں ان کو دیکھا ہے, نہ محرم میں دیکھا ہے. اب انہوں نے قرآن خوانی کی تو میں ان کے قرآن خوانی میں بھی نہیں جاؤں گا. جب آپ کو محبت ہے, حسین سے محبت نہیں مجھے, پھر آپ سے بھی محبت نہیں. تو اس ڈر کے ساتھ محبت نہ کریں, پھر مجھے کسی کے ساتھ کوئی محبت نہیں. کیوں حسین اولاد حسین سے محبت کرے, پھر اس وقت محبت کی بات آ جائے, ہے کہ نہیں؟ اب قرآن کی تلاوت ہی نہیں کہ اس پہ قرآن خوانی کر رہے ہیں, کیا فائدہ ہے اس قرآن خوانی کا؟ اچھا میں نے کہا کہ جو چیزیں میں یہاں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں نہیں دیکھتے تھے. پاکستان میں جب قرآن خوانی ہوا کرتے تھے تو 99% لوگ قرآن پڑھتے تھے. 99% ہے کہ نہیں؟ ہمارے بزرگوں کو یاد ہے کہ 99% گھروں میں کیا ہوتے تھے, لوگ پڑھتے تھے نا قرآن. یا اس کے بالکل برعکس ہے, 99% نہیں پڑھتے لوگ. یہاں تو رواج ہے جیسے لائے دور سے اس طرح ہے نہیں. یہ تو ابھی ابتدا ہے, یہ پہلی نسل اس طرح کر رہے ہیں. آپ کی دوسری تیسری نسل تو پھر اس کو تو کہے گا قرآن یہ تو اصل کتاب ہی نہیں ہے, ختم صحیح ختم. پہلی نسل آسٹریلیا میں قرآن کو دور سے اس طرح کرتے ہیں. جوان ہے قرآن نہیں آتے ہو. ابھی تو قرآن سیکھنا اتنا آسان ہے کہ پوچھے نہیں. انٹرنیٹ پہ آپ کو اتنے سائٹ میں بتاؤں قرآن سیکھنے کے لیے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ہر طریقے سے آپ سیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ میں موجود ہے. کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کہیں او آغا صاحب ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں, ابھی مولانا کہاں سے ڈھونڈے, قاری کہاں سے ڈھونڈے. ہاں بس بہانے بناتے جائیں. بہترین آپ کو قاری ڈھونڈنا ہے, میں آپ کو بتاؤں قاری کہاں پہ, انٹرنیٹ میں ہے قاری. ترجمہ قرآن ہے انٹرنیٹ کا, تفسیر قرآن ہے اسی انٹرنیٹ میں, ہر زبان میں موجود ہے انٹرنیٹ میں. قرآن کا ترجمہ اردو میں بھی, انگلش میں بھی, فارسی میں, ہر زبان میں, جس زبان میں آپ چاہتے ہیں اس قرآن موجود ہے. تجوید سیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ میں ہے, تلاوت سیکھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ میں ہے. بس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں کہاں سے سیکھوں. اپنے بچوں کے لیے بھی بہانہ ڈھونڈتے ہیں, بھائی ہمیں کس طرح قرآن, میرے بچے میں تو مجھے نہیں آتے, کم از کم مولانا نے آج بتا دیا کہ قرآن پڑھنی چاہیے. چلے میں نے غلطی کی, مجھے نہیں پتا تھا قرآن کا. اچھا آج کے بعد میں بچوں کو تو کم از کم سکھاؤں, بچوں کو نہیں, خود پہلے خود بھی سیکھیں. عمر کی کوئی قید نہیں سیکھنے کے لیے. اب نہ کہیں میں بوڑھا ہو گیا اب تو سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. نہیں, آپ اگر سیکھنا چاہیں تو خدا آپ کی مدد ضرور کرے گا. واقعہ بتاؤں تاکہ یہ ہمارے بزرگ حضرات نا امید نہ ہو. انشاءاللہ ہمارے اس مجلس میں تو سارے قرآن خوان ہیں, ایسے ہی بتاؤں گا, کسی اور کو جا کر سنائیں. صلوات پڑھے محمد. سکاکی ایک شخص تھا جو بڑھاپے میں مدرسے میں گیا, علم دین سیکھنے کے لیے بڑھاپے میں گیا.
جس کلاس میں وہ جاتے تھے وہ سارے بچے ہوتے وہاں. تو یہ تو بوڑھا تھا, یہ سیکھنے ان کے لیے تھوڑا دشوار تھا بچوں کی نسبت. ہمارے بچے تو آخر زمان کے بچے تو وہ ایسی ایسی چیزیں سیکھتے کہ خدا شاہد ہم تو بہت دیر سے سیکھتے تھے, تو منٹوں میں سیکھتے. 6 مہینے کا بچہ جو آئی فون کے سارے آپشن کو پتہ ہے اس کو, ایسا ایسا مارتا لگا. 6 مہینے کے بچے کو دے دے آئی فون, اس کے سارے آپشن وہ کھول دیتے ہیں کہ نہیں. ایپ کا پتہ ہے ان کو, ہر قسم کے گیم کا پتہ ہے. 6 مہینے کا بچہ ہے کہ نہیں. سکاکی بوڑھا شخص ہے, آخری عمر میں قرآن مدرسہ جانا چاہتے ہیں اور دل میں دین سیکھنا چاہتے ہیں. اور جب مدرسے میں گیا تو بچے یہ کیونکہ سیکھنا ان کے لیے مشکل تھا, جب یہ کوئی چیز ان کے لیے سخت تھا کہ بیان کرے تو بچے ہنستے تھے. جوان ایک دن استاد نے ایک مسئلہ بتایا کہ اس کو حفظ کر کے آ جائیں. سارے حفظ کر کے آ گئے. جب جناب سکاکی نے الٹا حفظ کیا تھا بیچارے, اور جیسے ہی انہوں نے بتا دیا سارے کلاس ہنسنے لگے. یہ ان کا دل ٹوٹ گیا, بوڑھا تھا دل ٹوٹ گیا کہ یہ بھی آخر زمانے, داڑھی سفید سر سفید, اب اس بچے ہم مسخرہ کر رہے ہیں. دل ٹوٹ گیا, کہا خدا بس نہیں سیکھنا, یہ ابھی یہ دل پر مور لگ گیا ہے, قصہ ہی ختم. یہ ابھی نہ دماغ کام کرتے اس وقت بوڑھاپے میں, نہیں ہوگا, بس قصہ ختم. یہ دل ٹوٹ گیا, یہ باہر آیا, سر نیچے کر کے آیا. کہاں پر ایک پہاڑ کے قریب آیا. وہاں پر پریشانی کی حالت میں شوق تھا اس کو علم دین سیکھنے کا, شوق تھا اس کو علم دین سیکھنے کا. بس کیا ہوا کہ برداشت نہیں ہوئے, آخر بچے ہنستے تھے ان پر. آ گئے پہاڑ کے قریب, وہاں اسی سوچوں میں گھومتا کہ اچانک ایک منظر دیکھا کہ پہاڑ سے پانی کا قطرہ نیچے گر رہا ہے, ٹک 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 ایک ایک قطرہ. اب اس قطرے کی طرف دیکھنا شروع کیا. جس جگہ پر ایک قطرہ گرتا تھا وہ جگہ بھی پتھر ہے, لیکن وہ بالکل سوراخ سا بن گیا تھا, سخت پتھر. اس قطرے کے گرنے کی وجہ سے ایک سوراخ بنایا تھا, ایک سوراخ سا بنایا تھا. تو سکاکی نے جب دیکھا تو کہا اچھا, جب ایک نرم و لطیف قطرہ ایک سخت سنگ کو توڑ سکتا ہے اور سوراخ بنا سکتا ہے, میرا دل تو پتھر کی طرح سنگ تو سخت تو نہیں ہوا ہے. میرا دل پتھر کی طرح تو سخت نہیں ہے, میں علم سیکھوں گا. دوبارہ ارادہ کر کے آیا, پھر آیا. اب کہا جو بھی ہنسنا چاہتے ہیں ہنسے, میں تو سیکھوں گا. خدا کی قسم نے اس نے ارادہ کیا, خدا نے بھی ان کو توفیق دی. وہی سکاکی آ کر اسی بڑھاپے میں سیکھنا شروع کیا اور اپنے زمانے کا بڑا عالم بنا. یہ صرف میں اس عنوان سے بتایا میں نے نا, کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو انشاءاللہ قرآن پڑھ من کو آتے ہیں. میں نے کہا جا کر دوسروں کو سنائیں, کہ نا امید نہیں ہو, نہ کہیں کہ ہم بچوں کو بھی قرآن سکھائیں گے, نہ آپ خود سیکھیں. پہلے آن لائن قرآن آپ سیکھ سکتے ہیں. جو چاہتے ہیں کہ آن لائن قرآن اسکائپی میں سیکھیں, مجھ سے رجوع کریں, پھر میں بتاؤں گا کہ آن لائن اسکائپی آپ سیکھ سکتے ہیں قرآن. بچوں کو بھی سکھائیں, گھر میں بیٹھے بچوں کو بھی سکھائیں, بچیوں کو بھی سکھائیں. آن لائن اسکائپی قرآن, تجوید قرآن, داستانہائے قرآن, قرآن کی جتنی چیزیں انشاءاللہ آپ اسکائپی میں آپ کے بچے اور بچیاں سیکھ سکتے ہیں. بس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ڈھونڈ کے لائیں. او مولانا نہیں ہو سکتے, آپ جھوٹ نہیں بولے, بس ہو سکتے نہیں, ڈرے نہیں, ہو سکتے کہ نہیں. جو کہتے نہیں ہو سکتے وہ صلوات پڑھیں. حاجی صاحب کام خراب کیا. اچھا آج صلوات تو زیادہ ثواب رکھتے ہیں, کیونکہ آیت اللہ عظمہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گشتیم بہتر ذکر بہتر الصلوات پیدا نہ کر دیں. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ میں نے ڈھونڈتے صلوات سے بڑھ کر کوئی ذکر میں ڈھونڈ نہ سکا. وہ بڑے صلوات کر محمد و آل. بس آقا مرادی نہیں اس عنوان سے صلوات پڑھیں, ایسے ہی نہیں آقا مرادی.
تو اب کوئی بہانہ نہیں ہے، قرآن سیکھنا ہے، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، بچے بھی سیکھ سکتے ہیں، بچیاں بھی سیکھ سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بس بہانے بھی نہ بنائیں۔ اب بھی خدا نے وقت دی ہے، ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، قرآن کے ساتھ دوستی کریں۔ جو قرآن کا دوست بنے گا نا، قرآن کا دوست بنے گا، اس کی دنیا و آخرت سربلند ہے۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کیوں برکت نہیں ہے؟ جناب برکت سالوں سے گم ہے ہمارے گھروں سے، نہ رزق میں برکت، نہ میاں بیوی میں بہترین دوستی، کمر داخرب ہے دونوں، صبح سویرے سے لڑنا جھگڑنا تو عادت بن گئے، نہ میاں بیوی میں کوئی دوستی، نہ بچوں کے ساتھ کوئی دوستی، گھریلو پریشانیاں، مشکلات، سب اسی وجہ سے کہ اس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ صبح سے ٹی وی آن ہے، ہمارے گھروں میں فضول بھی ٹی وی آن ہے، دیکھے نہ دیکھے ویسے عادت بن گئی، بس اسی طرح آن کیے ہوئے۔ اب ان غیر محسوس طریقے سے آپ کو پتہ نہیں، سائیکولوجیکل مسئلہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، ایک چیز اس طرح ہے کہ آپ نے نیت کی ہے کہ اس چیز کو میں حاصل کروں، ایک مرتبہ آپ نیت نہیں کرتے ہیں، آپ نے نیت نہیں کی ہے، لیکن وہ آپ کے وجود کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لاشعوری۔ بہت سی ایسی گندی چیزیں لاشعوری ہمارے وجود کے اندر آ جاتی ہیں، بہت سی ایسی آوازیں جو سننا گوارا نہیں ہے کہ اس کو انسان سنے اور وہ حرام ہے، لیکن ہمارے کانوں میں 24 گھنٹے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے گھروں میں وہ ایسے ہی ٹی وی آن کیا ہم نے، بچے بھی جو ہیں اس جگہ کھیلتے ہیں، اور اس ٹی وی میں مختلف چینلز ہیں۔ ابھی تو لوگ 5 چینلوں میں 10 چینلوں میں تو گزارا ہی نہیں کرتے، کہتے ہماری توہین ہے یار، فلانے کے گھر میں فلان چیز لگی ہوئی، وہاں تو 100-200 چینل دکھاتے، یہ تو انسلٹ ہے ہماری، ہم اسی چیزوں کو انسلٹ سمجھتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ کہا ہے کہ میرا بچہ قرآن نہیں پڑھتے میرے انسلٹ ہے؟ ہاں، کبھی یہ نہیں کہا ہے ہم نے۔ کبھی یہ کہا ہے کہ فلانے کا بچہ نمازی ہے، میرا بچہ کیوں نمازی نہیں ہے؟ آپ نے اس کو انسلٹ کیوں نہیں سمجھا ہے آج تک؟ کسی والدین نے اس کو کیوں انسلٹ نہیں سمجھا ہے؟ کہتے فلانا بچے کے پاس آئی پیڈ ہے اور میں نے اپنے بچے کے لیے 200 والا گیم لیا، یار تو ہماری انسلٹ ہے۔ ماں بھی آ کر والدہ بھی کہتی ہے، ہائے شوہر صاحب آپ نے تمہاری بے عزتی کر دی۔ کیوں؟ ارے میں فلانے کے گھر پہ گئی تھی تو وہاں سارے بچوں کے پاس آئی پیڈ ہے، 800 کے آئی پیڈ ہے، آپ نے توہین ہی کی بچے کے، میرے بچے کا جو شرمندہ کیا سب کے سامنے۔ کیوں؟ سب کے سامنے پاس جو آئی پیڈ ہے گیم کے لیے اور میرے بچے کے پاس وہ 200 والی گیم ہے، یہ تو انسلٹ ہے، میری توہین ہے۔ صبح کو اگر نہیں لائے پھر تمہارے خیر میں آیا، خدا نہ کرے بیوی خطرناک بھی ہو، اور شوہر صاحبان تو پھر جلدی بات لے جاتے ہیں نا، اگر یہاں سے مولانا کی بات نہ سنے کم از کم بیوی کی بات تو ضرور سنیں گے۔ یہ اسی چیز میں ہم کمپٹیشن کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں ایسی باتیں کروں گا جو حقیقت میں یہی ہے، ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ میں پہلے سے نہیں بتایا کہ میں روایتی مجلس نہ پڑھنے کی عادت ہے نہ میں پڑھوں گا، میں ایسی مجالس پڑھوں گا جو تربیتی ہو، جس میں ہم مبتلا ہیں اور اس دلدل سے ہم نے نکلنا ہے اور ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے، ہم نے انسانی رول کو اپنانا ہے۔ آؤٹ آف رول زندگی نہیں گزارنا ہے ہم نے، یہ ہے ہمارا ہدف، ہے کہ نہیں؟ بس ہم کمپٹیشن کس چیز میں کرتے ہیں؟ فلانے بچے کے پاس آئی پیڈ ہے، میرے بچے کے پاس 200 والی گیم ہے، یہ تو انسلٹ ہے بھائی، یہ تو نہیں ہو سکتی۔ بس فلاں ہاں، پھر بیوی اور میاں بیوی کی لڑائی اسی چیزوں پہ ہوتی ہے۔ کبھی میاں بیوی نے اس بات پہ لڑائی کی کہ بچہ نمازی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نمازی نہیں ہے؟ کیوں میرے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے؟ کیوں بچہ صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ صبح سے لے کر شام تک گیم۔ ابھی تو والدین نے اپنے لیے بہترین راستہ ڈھونڈا ہے، بچے جو گھروں میں شیطانی کرتے ہیں تو بہترین کام کیا ہے کہ گیم دیتے، بس قصہ ہی ختم، کھیلو صبح تک شام تک کھیلو، بس ہمیں تنگ نہ کریں۔ یہی ہے نا، جان چھڑانے کے لیے والدین نے بہترین راستہ گیم کا ڈھونڈا ہے، اور ان کو پتہ نہیں کہ لاشعوری طور پر تیرا بیٹا اسی گیم کے ساتھ خراب ہو جائے گا اور فنا ہو جائے گا۔ انسانی طور پر ذہنی سائیکولوجیکل مسئلہ میں بتا رہا ہوں نا، کہ جس بچے کا سروکار گیم کے ساتھ ہو، یہ ثابت ہوا ہے، ایک سائیکولوجسٹ نے ثابت کیا اس کو کہ جس بچے کا سروکار گیم کے ساتھ ہو وہ اپنی ماں اور باپ کی محبت کو اصلاً ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، نہیں کرتے وہ، اس کو ضرورت بھی نہیں کہ وہ والدین کی محبت کو اپنائیں۔ اسی وجہ سے تو آخر الزمان میں والدین تنہا رہ جاتے ہیں، والد
پوری زندگی بچوں کی تربیت میں گزارا, سختیوں میں گزارا. اب وہ والد صاحب چاہتے ہیں کہ آخر عمر میں بچے ان کا ساتھ دے دیں. بچے جو سارے دن گیموں میں لگے ہوئے ہیں وہ آپ کا ساتھ کیوں دے دیں؟ ٹی وی کے پاس ہے, وہ والد مریض ہے, ان کی عیادت کریں, بچہ گیم کھیل رہا ہے. ان کو فرصت ہی نہیں کہ والد کا جو ہے تیمارداری کرے. والد کو ان کو کیا پتہ ہے. یہ تو ہمارے پرانے دور میں وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ والد اگر مریض ہوتے تو ان کے بیٹے مر جاتے اگر والد کو جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کے خیال نہ رکھتے. اب کہاں ملیں گے آپ کو ایسے؟ کہاں پر ہے ایسے ماحول؟ جو بچہ سب سے زیادہ گیم کھیلے نا, کہتے ہیں اس کو آخر میں سائیکولوجیکل مسئلہ میں بتا رہا ہوں, نفسیاتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ لاشعوری طور پر اس کے ذہن میں کیا جاتے ہیں. واللہ عالم. اگر آپ زیادہ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب میں دی ارائیولز فلم ڈاکومنٹری ضرور دیکھیں. اردو میں بھی ہے, ایئر وائی والوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا, اردو میں انگلش میں بھی ہے دی ارائیولز. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک پیس میں آئے گا کہ گیم کیوں بنتے ہیں, اس گیم کو بنایا کیوں ہے کمپنیوں نے. آپ تو کہتے ہیں کہ یہ ٹائم گزارنے کے لیے نا, وہ ٹائم نہیں, آپ کو بدبخت کرنے کے لیے بنایا, آپ کی نسل کو برباد کرنے کے لیے بنایا. آپ خوش ہیں کہ چلے اوہو ایکس باکس فلانا ہے, اور یہ تو 250 کی, یار ابھی نئے لینے میں 800 کی والا زبردست, ہاں ترقی کریں, اس پہ کمپٹیشن کریں. مر جاتے جب کسی شہید کا $100 ان کو دے دیں, توہین ہو جاتی ہے. اس میں ہم کمپٹیشن نہیں کرتے کہ یار آپ نے فلان شہید کی کتنے ہیلپ کیے, 200, یار میں انشاءاللہ 500 کروں گا. اس پہ کمپٹیشن کریں نا. ہم گیموں میں کمپٹیشن کرتے ہیں. گھروں میں ٹی وی ہیں, کہتے بھائی اب اس ٹی وی کو چھوڑ دیں, ابھی تو 3D آیا ہے. ہاں 3D آیا ہے, 3D دیکھنا ہے. ہاں شوق ہے تو دیکھے بھائی. پہلے تو ابھی 3D, پہلے جو ابھی 3D آیا تھا وہ اینک کے ساتھ آپ دیکھتے تھے تو 3D نظر آتا تھا. ابھی تو بغیر اینک والی بھی 3D دیکھتے ہیں. $7,000 کی ہے تقریباً. لوگ قسطوں پہ لے رہے ہیں. لے لے ماشاءاللہ, خدا آپ سب کو برکت عنایت فرمائے, آمین. $7,000 کی 3D گیم لیتے ہیں, 3D ٹی وی لیتے ہیں. کہتے بھائی اینک کے ساتھ دیکھے. یار یہ تو ٹینشن ہے, اینک کے ساتھ کون دیکھے گا یار جب خواہ. اب کہتے 7,000 تو یہاں کمپنیاں بھی بہت وہ آپ کی سہولت کے لیے کیا کرتے ہیں, آپ کو قسط پر دیتے ہیں. آپ بھی خوش ہیں, کہتے ہیں ہاں فریج قسط پہ, ساری زندگی قسطوں پہ گزار دیا آپ نے. ہاں جوتا بھی قسط پہ, فریج بھی قسط پہ, ٹی وی بھی قسط پہ, مائکرو ویو بھی قسط میں, چولہا بھی قسط پہ, سب کچھ چیزیں قسط پہ لیتے جائے. آخر میں پھر آپ کا دم نکل جائے گا. قسطوں پہ زندگی گزارے ہیں. بیوی بھی کہتی ہے کوئی بات نہیں, 7,000 کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اتنے مہینے کے 200 میں دے دے, کوئی بات نہیں. بچے خوش ہو جاتے ہیں 3D دیکھ کے. عبودیت کہاں ہے ہماری؟ کمپٹیشن کہاں ہے ہماری؟ ہم ایسی چیزوں پہ کمپٹیشن کرتے ہیں, دنیائی چیزوں میں کمپٹیشن ہے. آج تک ہم نے اس پہ کمپٹیشن کی کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن کیوں نہیں بنتا. اور خدا شاہد ہے کہ یہاں کے بچے بہت تیز ہوتے ہیں, ذہنی طور پر تیز ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تیز ہے, بہت تیز ہے. جب وہ گیم سیکھ سکتا ہے 6 مہینے میں, وہ آئی فون کے سارے آپشن کو, بچہ جو ہے نا 6 مہینے کا عمر ہے, آئی فون کے سارے آپشن وہ بغیر انگلش پڑھنے کے جو اس کو پتہ ہے. جب وہ آئی فون کھول سکتا ہے, گیم کھول سکتا ہے, تو پھر حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے. لیکن ہم نہیں کرتے اس پہ کمپٹیشن. کتنے ہمارے والدین نے اس پہ کمپٹیشن کیے. میں 2 سال سے یہیں پر ہوں, کسی والد نے مجھے غلطی سے بھی فون نہیں کیا کہ مولانا صاحب حافظ کس طرح بنتا ہے. کسی نے تو فون نہیں, کوئی زحمت ہی نہیں کرتا کہ مجھ سے ٹوٹکا پوچھے, آغا صاحب حافظ قرآن کس طرح بنتا ہے. بچے کو حافظ قرآن میں نے بنانا ہے آغا, آپ مجھے ہیلپ کریں گے؟ کوئی سائٹ بتائے, کوئی سسٹم بتائے, کوئی طریقہ کار جو بچے کو حافظ بنائے. باپ کو جب خود قرآن سے دلچسپی نہیں ہے تو آپ بچے کو کیا حافظ بنائیں گے. چراغ تلے اندھیرا, یہ صحیح ختم. جب باپ کو خود ہی شوق نہیں کہ وہ ان ایام میں, یہاں آپ ایک آیت کی اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کریں, دوسرے مہینوں کی 1000 برابر زیادہ ثواب رکھتے ہیں. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. کم از کم 1 سپارہ ہر روز آپ پڑھا کریں, 1 پارہ آپ حتماً پڑھا کریں. اگر نہیں پڑھ سکتے کم از کم عادت تو پڑھے, اس سے بھی نہیں کر سکتے کم از کم اس سے کمتر تو پڑھے, کوئی کچھ تو پڑھے, 1 آیت تو پڑھے, غلطی سے پڑھے, نقصان نہیں کرے. اگر آپ نے نقصان کیا اسی وقت ایک اسپیشل لعنت میرے لیے بھیج دیں. 1 آیت پڑھے.
اب یہ بھی بہانہ نہ بنائیں کہ آقا صاحب میرے گھر میں قرآن نہیں ہے، ابھی پاکستان سے قرآن منگواؤ، آقا صاحب جب تک وہ پوسٹ کرے، نہیں پوسٹ میں نہیں منگواؤں گا، وہ بے ادبی ہے، آپ کو یہاں ادب یاد آئے۔ پاکستان ہندوستان تو وہاں پہ جب تک میں یہاں سے منگاؤں اس کی بے عزتی ہوگی، بے حرمتی ہوگی، ہوائی جہاز میں ہوگی، فلان ہزاروں بہانے بنا کر قرآن نہیں منگاتے، چلیے نہ منگائے۔ ابھی تو آپ کے پاس آئی فون ہے نا، ایپ ہے، اس میں 1000 قسم کے قرآن ترجمے کے ساتھ، بہانے نہ بنائے۔ وہ آج سب کو پنسا ہوں، صلوات پڑھے محمد ہنس جائے، بالکل کوئی بہانہ نہیں۔ نہ ہمارے بزرگوں کے لیے کوئی بہانہ ہے کہ آغا صاحب اس عمر میں نہ کرے، آغا صاحب ابھی تو داڑھی سفید ہے، میں قرآن نہیں سیکھوں گا۔ میں کہوں گا آپ سیکھ سکتے ہیں، گارنٹی ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی دوں گا آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں ہوتا میں ایک کلاس صرف اپنے بزرگوں کے لیے قرآن کا لیتا، میں سکھا دیتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ آپ کو سکھا دیتا۔ آپ نہ کہیں کہ ابھی عمر گزر گئے۔ علم کہاں سے؟ از گہوارہ تالہت علم بجوئی، یہ ہے نا مشہور قول ہے، از گہوارہ تالہت۔ کہاں سے؟ گہوارے سے، جہاں جس وقت آپ متولد ہوتے اس وقت سے لے کر خبر تک، جب تک آپ کے اندر دم ہے اس وقت تک آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ بس بہانے نہ ڈھونڈے۔ قرآن اگر آپ کہیں کہ آقا صاحب میں ماہ مبارک میں تو کارخانہ، ابھی پھر بہانہ بنائے، پھر میں پھنسا ہوں گا۔ آقا صاحب ہم تو 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، قرآن کا حاصل آئے، وہ ہو قرآن تو اچھا بہانے بنائے۔ آپ کے پاس آئی فون تو ہے نا ماشاءاللہ، یہ تو واجب ہے، سب کے پاس ہے۔ اچھا آپ کے پاس ہے، کارخانے میں آپ کو وقفہ ملے گا نہیں ملے گا؟ ہاں لنچ ہے نا، اب تو آپ لنچ تو نہیں کرتے ہیں نا، آپ روزے میں ہیں، لنچ تو ہے تو اپنے ٹائم ٹیبل کے ساتھ ہے نا۔ 20 منٹ آپ کو ٹائم دے گا نہیں؟ کتنا ٹائم دیتے لنچ کے لیے؟ آدھا گھنٹہ۔ آدھا گھنٹے میں اگر آپ کہتے ہیں ایک بہانہ بنائے، اتنی تھکاوٹ ہے، وہی کیا کرے، اچھا چلے تھکاوٹ ہے، 5 منٹ، اونلی 5 منٹ، 25 منٹ آپ ریسٹ کریں، 5 منٹ آئی فون کھول کے آیت کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ بس ختم۔ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کتنا منٹ لگا میں نے پڑھا؟ منٹ بھی نہیں لگا، سیکنڈوں میں کیوں؟ بہانے نہ بنائیں۔ آپ جب ایک آیت سے شروع کریں گے تو خدا آپ کو دوسری آیت کا بھی توفیق ضرور دے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ آپ ایک آیت کے لیے مرد بنے، باقی آیتوں کے لیے خدا آپ کو مرد بنائے گا۔ کم از کم اپنی مردانگی کا تو مظاہرہ کریں۔ آپ ایک مرتبہ مرد بنے، خدا کہیں گے ایک آیت پہ آپ مرد بنے، باقی آیتوں میں تمہیں مرد بناؤں گا۔ ایک آیت تو بڑے کم از کم۔ فضیل ابن عیاض پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ ایک مشہور ڈاکو تھا یہ فضیل، مشہور ڈاکو تھا، اتنا مشہور ڈاکو تھا کہ یہ جب کسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے تھے نا وہاں پہ تو ڈرتے بھی نہیں تھے، پہلے سے کہہ دیتا کہ کربلائی صاحب، حاجی صاحب میں کل رات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے میرے دل۔ حاجی صاحب کربلائی صاحب بہت کمائے، ٹیکس بھی آپ نہیں دیتے، پیسے بھی آپ نے زیادہ جمع کیے، خمس بھی تو آپ نہیں دے رہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، یہ سارے پیسے کہاں لے جائیں گے؟ قبر پہ تو نہیں لے جا سکتے، تو میں ڈاکو آپ کے لیے میں خوف کا خمس نکالوں گا، آپ تو نہیں نکالتے، چوری کر کے خمس نکالوں گا۔ یہاں آپ کو 5% دینا ہے، 5واں حصہ دینا ہے، 20%، 100 میں سے 20% آپ نے دینا ہے، یعنی 5واں حصہ آپ نے دینا ہے، آپ نہیں دے رہے ہیں، خمس کا 5 نہیں دے رہے ہیں، آپ 5واں حصہ اپنے مال سے سامع امام سامع سادات آپ نہیں دے رہے، تو اس قسم کا ڈاکو پھر آپ کے لیے ڈھونڈنے کا یہ آ جائے گا، پھر آپ یہاں پھر شرعی طور پر آپ کو 5واں حصہ دینا چاہیے تھا، وہ پھر آپ سے کیا لے گا؟ سب لے لے گا، ایک حصہ آپ کے لیے بچائے گا، 4 حصہ لے گا، آپ حصہ آپ کو دے گا، شاید وہ بھی نہ دے دیں۔ جس پیسے میں خمس نہ ہو اس میں برکت بھی نہیں ہے، وہ نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاؤں، خمس دے دے، خمس مال پاک کر کے
روزہ رکھ کے، روزے میں پھر برکت بھی ہوگا اور مال میں بھی برکت ہوگا. یہ خدا کا وعدہ ہے کہ جو خمس دے گا، خدا کہتے ہیں کہ آپ 5واں حصہ دے دے، 20% دے دے، میں اس کے کئی برابر تمہیں واپس دوں گا اور برکت کے ساتھ دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے. جب خدا وعدہ کرتا ہے تو پھر خدا کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے. ہم جیسے لوگ نہیں ہے کہ خدا ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں، یہ جہاں وعدہ کرتے دروازے کے اس طرف وعدہ ہی ختم. جب خدا وعدہ کرتے ہیں، خدا نے قرآن میں مثال بھی دی ہے کہ کوئی اگر دیکھیں، نیکی کا مثال خدا نے دی ہے. نیکی کا مثال خدا نے قرآن میں دی ہے کہ اس دانے کے مانند، گندم کے دانے کے مانند کا مثال دی ہے خدا نے نیکی کا، کہ اگر ایک دانہ آپ زمین میں بوئیں گے، ایک دانہ گندم کا زمین میں بوئیں گے آپ، تو خدا کیا فرماتا ہے کہ اس ایک دانہ گندم سے ایک خوشہ نکلے گا، ایک نکلے گا، اس میں سے پھر 7 خوشے ہوں گے. ایک گندم ایک دانے سے جب نکل جاتے ہیں تو اس کے 7 خوشے بن جاتے ہیں. 7 خوشوں میں کیا ہے؟ ہر خوشے میں 100 عدد ہوتی ہے، 100 دانہ گندم کے. یہ خدا نے مثال دی قرآن میں اسی طرح کی ہے کہ جب ایک دانے سے وہ درخت گندم کا نکل جاتے ہیں تو اس میں جو ہے 7 خوشے نکل آتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی کتنا دانہ ہوا ایک دانے کے مقابل میں؟ کتنا؟ 700. آپ نے بویا ایک، نکلا کتنا؟ تو خدا کی شرم نہیں آتے ہیں جب خود دیکھ رہے، کافر رہے، مر جائے، پھر بھی آپ کو عبرت نہیں ہوتی. روز دیکھتے ہیں کہ ایک دانے سے 700 مل جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اللہ نہیں شک ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک دانہ گندم سے 700 گندم نکل جاتے ہیں. خدا کیا فرماتے ہیں کہ آپ خمس دیں گے، مال پاک کریں گے، تو آپ 5واں حصہ اپنے مال کا دیں گے، تو اس کے برابر میں تمہیں کئی گنا اور